يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم دوسرے پارے کے 14ویں رکوع کو ترجمے، گرامر اور تفسیر کے ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیں شروع کریں۔ وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُم تم طلاق دے دو، النساء عورتوں کو، فبلغنا اور وہ پوری کر لیں، آجلہن اپنی عدتوں کو، یعنی جو ان کی عدت کا ٹائم ہوتا ہے، فلا تعدلوہن، عدل کا مطلب دوستو جو اس کا روٹ ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا۔ فلا اور ہرگز نہ، تعدلوہن تم روکو ان کو، ہنہ کی میں آپ کو بتا چکا کہ جتنی بھی گردان ہوتی ہے یہ جمع مؤنث کے لیے ہوتی ہے۔ ان ینکحنا ان کے نکاح سے، کن کے ساتھ؟ ازواجہن ان کے شوہروں کے ساتھ، استرادو اگر وہ راضی ہوں، بینہم ایک دوسرے کے ساتھ، بالمعروف دستور کے مطابق۔ اس کے اندر دو چیزیں آ رہی ہیں، ایک تو اس عورت کے لیے ہے جس نے دوبارہ کسی اور شخص سے نکاح کیا اور اس سے بھی طلاق ہو گئی، تو وہ پہلے والا شخص اگر آتا ہے ولی کے پاس نکاح کی خواہش لے کر تو ولی کو اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دینا چاہیے جبکہ دونوں راضی ہوں تو۔ اور دوسری اس کے اندر جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت اپنی مرضی سے خود نکاح نہیں کر سکتی، اس کو نکاح کے لیے ولی کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ولی کو بھی کہا گیا کہ بلا وجہ نکاح کے اندر روڑے مت اٹکائیں۔ جو عورتیں خود اپنا نکاح کر لیتی ہیں جس میں دو گواہ بھی نہ ہوں اور ولی کی بھی مرضی شامل نہ ہو، جمہور کے مطابق وہ گناہ ہے، وہ فاسق نکاح ہے۔ ذالک یہ یوعظو نصیحت کی جاتی ہے، بہی اس کے ساتھ، من کانا تم میں سے جو ہو، منکم تم میں سے، یؤمنو کون ہوں؟ جو ایمان لاتے ہوں، کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر، باللہ والیوم الآخر اور یوم آخرت کے اوپر۔ ذالکم اس میں تمہارے لیے ہے، کیا ہے؟ ازکا بہترین ستھرائی، لکم تمہارے لیے، واطہر اور بہترین پاکیزگی، واللہ یعلم اور اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے ہو۔ والوالدات اور مائیں، یرضعنا رضا سے یہ لفظ نکلا ہے یعنی پلائیں، اولادہن اپنی اولادوں کو دودھ پلائیں، حولینی 2 سال، کاملینی پورے، لمن ارادہ جن کا ارادہ ہو، ان یتما پورا کرنے کا، کس کو پورا کرنے کا؟ الرضاء رضاعت کو پورا کرنے کا۔ یہاں پر دوستو ایک اور بات آپ کے لیے واضح کرتے چلیں کہ رضاعت کی مدت جو ہوتی ہے وہ 2 سال ہوتی ہے، اس کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ اور جو ایک حدیث حضرت سالم کی، حضرت ابو حذیفہ کے جو غلام تھے ان کے بارے میں ملتی ہے، وہ صرف انہی کے لیے مخصوص تھی۔ حضرت بی بی عائشہ کے علاوہ تمام ام المومنین نے اس کے بارے میں اور تمام فقہاء نے اس کے بارے میں اتفاق کیا۔
لہٰذا اگر کوئی عورت کسی بچے کو 2 سال کے بعد دودھ پلاتی ہے تو اس کے اوپر اس کی رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے. لہٰذا وہ جو اکثر ایک گمان پیدا ہو جاتا ہے کہ 2 بچوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا، یعنی لڑکے اور لڑکی نے، اور اگر لڑکے نے 2 سال کے بعد اس کا دودھ پیا کسی عورت کا، تو اکثر یہ گمان رہتا ہے کہ شاید ان کا نکاح نہیں ہوگا. یہ ٹھیک نہیں ہے. رضاعت 2 سال کی ہوتی ہے. جی آگے چلتے ہیں. وَعَلَى، اور کس کے اوپر؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ. وَعَلَى اس کا مطلب ہوتا ہے پر. وَعَلَى الْمَوْلُودِ، اور بچے کے باپ کے اوپر. لہو اس کے ذمہ ہے، یعنی اس کے لیے ہے. رزقہن، اس کی روٹی کا انتظام. وکسوتہن، اور اس کے کپڑے کا انتظام. بالمعروف، دستور کے مطابق. لا تکلفو، اور مت تکلیف دو. نفسن، کسی کو بھی، نہ باپ ماں کو دے نہ ماں باپ کو دے، الا وسعہا، اس کی حد سے زیادہ. اس سے یہ ایک مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت طلب کرے تو باپ کو دینی پڑے گی. اور ان ماؤں کے لیے تو خیر ایک باپ بندوبست کرے گا کہ جن کو وہ طلاق دے چکے ہوں اور وہ پھر بھی اس کے بچے کو دودھ پلائیں تو وہ اس کے روٹی کپڑے کا دستور کے مطابق بندوبست کرے گا. لا تضارہ، اور تم تکلیف مت دو. کس کو؟ والدہ، تم مدر کو، ماں کو، بولدہا، اس کے بچے کی وجہ سے، اس کی اولاد کی وجہ سے. ولا مولود، اور نہ باپ کو دو تکلیف. لہو، اس کو، بولدہی، اس کے بچے کی وجہ سے. وعلی الوارث مثل ذلک، اور یہ ہے وعلی کا مطلب اور پر. کس کے اوپر ہے؟ وارث کے اوپر بھی. اگر مثال کے طور پر کوئی والد فوت ہو جاتا ہے تو اس کے وارث کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس بچے کی ماں جو اس کی بیوہ ہو گئی، اس کے نان و نفقے کا وہ بندوبست کرے. فَإِنْ أَرَادَ، اور اگر دونوں ارادہ کریں. فصالاً، فصل کا مطلب ہوتا ہے چھڑانا. اگر وہ دونوں ارادہ کریں کہ وہ چھڑائیں. ان ترادن، لیکن باہمی رضامندی کے ساتھ. تراد کا مطلب ہوتا ہے باہمی رضامندی. منہما، ایک دوسرے کے ساتھ. وتشاور، مشورے کے ساتھ. فلا جناح علیہما، تو ان کے اوپر کچھ گناہ نہیں. یعنی وہ 2 سال پوری مدت کیے بغیر ہی دودھ کو چھڑانا چاہیں تو ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں، لیکن آپس میں مشورے کے ساتھ ہوگا. کوئی ایک فیصلہ نہیں کر سکتا. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تمہارا ارادہ ہو. ان تسترضعوا، کہ تم ابھی دودھ پلواؤ گے، یعنی تم اس کے لیے کسی اور عورت کا بندوبست کر لیتے ہو. اولادکم، اپنی اولاد کے لیے. فلا جناح علیکم، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں. اذا سلمتم، کہ تم حوالے کرو. ما آتیتم، جو تم ان کو دو. بالمعروف، دستور کے مطابق. تو بعض اوقات ہوتا ہے ایسا ہے کہ کوئی ماں کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے اور دونوں آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں کہ ہم دونوں بچے کو دودھ چھڑوا دیتے ہیں، لیکن اس کی دودھ کی جو کمی یا اس کو جو پورا کرنے کا جو 2 سال کی مدت ہے کسی اور عورت کے ذریعے کر لیتے ہیں، تو پھر وہ اس عورت کو دیا جائے گا جو کہ اس وقت دستور کے مطابق ہے، اس کا نان نفقہ. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. وَعْلَمُوا، اور جان لو. ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے. والذین یتوفون، اور لوگ جو فوت ہو جائیں. منکم، تم میں سے. وَيَذَرُونَ، ذر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، اور وہ چھوڑ جائیں. ازواجن، اپنی بیویاں. یتربصن، ربس روٹ ورڈ ہے اس کا. ربس کا مطلب ہوتا ہے سٹاپ کرنا، روکے رکھنا.
وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو 4 اشہر کتنی دیر کے لیے 4 مہینے کے لیے وعشرہ اور 10 دن یعنی 4 مہینے اور 10 دن اب ان کی جو وہ عدت ہوگی فَإِذَا بلغنا کا مطلب ہوتا ہے جب وہ پوری کر لیں اجلہن فلا جناح اب کوئی گناہ نہیں علیکم تمہارے اوپر فیما جو وہ فعلنا وہ سوچیں اپنے لیے فی انفسہن اپنی ذات کے لیے بالمعروف دستور کے مطابق واللہ بما تعملون خبیر اللہ جانتا ہے بما جو تعملون تم کرتے ہو ولا جناح اور نہ ہے گناہ علیکم تمہارے اوپر فیما اس میں اردتم ارد کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کنایہ کرنا یعنی اپنی ریکویسٹ اشارے کنائے کے ساتھ بھیجنا اردتم اگر تم اشارہ کرو بھی اس میں من خطبت النساء نکاح کے لیے ان عورتوں سے اگر تم اشارے کنائے کے اندر تم کوئی بات کرو تو کوئی گناہ نہیں تمہارے اوپر او اکنن تم او کا مطلب یا اکنن کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ یا تم اس کو پوشیدہ رکھو اپنے دل کے اندر فی انفسکم اپنے نفس کے اندر اپنے دل کے اندر جو بھی تمہارا ارادہ ہے تم بعد میں بھی اس کو ظاہر کر سکتے ہو عالم اللہ جانتے ہیں انکم بے شک تم ستذکرونہن تم ضرور اس کا ذکر کرو گے ان سے ولیکن لا تعادوہن وعد و پیما کرنا سرن چھپ کے یعنی ان سے کوئی غلط رشتہ قائم کرنے کی کوشش مت کرنا الا ان تقولوا قولا معروفا الا ما سوائے ان تقولوا کہ تم بولو قولا کوئی بھی بات معروفاً دستور کے مطابق یعنی نکاح کی بات کرنا کوئی چوری چھپے کوئی اور رشتہ قائم کرنے کی بات نہیں ہو سکتی ولا تعزموا عزم کا مطلب ہوتا ہے پختہ ولا تعزموا اور تم ابھی پختہ مت کرنا عقدۃ النکاح کس کو پختہ نہ کرنا نکاح کی گرہ کو حتی یبلغ الکتاب جب تک کہ وہ پہنچ نہ جائیں کتاب کا یہاں پر مطلب ہے بیان شدہ اجلہ مدت تک یعنی ابھی اگر عدت کی مدت چل رہی ہے تو اس کے اندر ہرگز نکاح مت کیا جائے وَعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ یعلم وہ جانتا ہے ما فی انفسکم جو کچھ بھی تمہارے دلوں کے اندر ہے فاحذروہ اور خوف کھاتے رہا کرو اس سے وَعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ غفور بھی ہیں اور حلیم اور بردبار ہیں حلیم ہیں صدق اللہ العظیم يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي